أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد البيت الذين عزم الله عنهم بالإسلام وطهرهم تطهيرا على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات حضرت سے تماثل رسول حمد تیمت رسول توحید فرما کر سلطان اختر ابن علی اختر فضہ خاتون بنت سید حاصل حسن نبوی آمنہ خاتون بنت علی نواب رحمہ صلی اللہ صلوات پر محمد سامعین کرام، پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں اپنے نور کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے کائنات میں نور بھیجا ہے اور ساتھ میں کتاب مبین بھیجا ہے۔ موضوع بہت وسیع، اختصار سے کام بھی لینا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے نور کا تعارف کرا رہا ہے کہ ہم نے بھی نور بنایا ہے اور تم مادی نور بناتی ہو۔ ہمارے نور میں کہیں سے کوئی کمی نہیں مل سکتی، تمہارے نور میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، وقت آنے کے ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، توجہ، یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں جو وقت آنے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جسے ہم نے نور بنایا ہے وہ کبھی ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ ان کا وعدہ ہے اور آخری لمحے تک اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ وفا کے حوالے سے ابھی آپ کلام سن رہے تھے، جناب عباس کے بارے میں کلام سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً جناب عباس کے اوپر گفتگو کرنا
بڑی جرت کی بات ہوتی ہے. ایک شعر مجھے بالکل ایک ہی شعر ابھی یاد آ رہا ہے، چونکہ موسم کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ایک شعر بالکل میرے ذہن میں ابھی آیا کہ کھیتوں میں برسنے لگے جب قحط کے شعلے. ابھی پانی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کھیتوں میں برسنے لگے جب قحط کے شعلے، عباس کا علمان کہ برسا گیا پانی. عباس کا علمان کہ برسا گیا پانی. یقیناً جناب عباس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. جو انوار کے آغوش میں تربیت پاتا ہے اسے قوم بنی ہاشم کہا جاتا ہے. جو انوار کے آغوش میں تربیت پاتا ہے اسے عباس کہا جاتا ہے. اس عباس کی پرورش کرنے کے لیے دو امام ایک ساتھ موجود ہیں، دو رہبر ایک ساتھ موجود ہیں. امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے. دونوں معصوموں نے مل کے اس کی تربیت کی ہے. اور ایک غیر معصومہ ہو کے، ایک غیر معصوم کی تربیت کر کے اتنا سوال دیا ہے کہ وقت اسے عباس کے نام سے یاد کر رہی ہے. وقت اسے جناب زینب نے وہ پرورش کی ہے جناب عباس کی. چونکہ جب داونے وقت میں گنجائش نہیں کی تفصیل میں عرض کر سکوں. جناب عباس کی شخصیت کیا ہے؟ اگر جناب عباس کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو پھر جنگ صفین پڑھ لیجیے کہ جناب عباس ہے کون، جس کے جسم اطہر پر 13 سال کی عمر میں بابا کا زرہ فٹ ہو جائے. 13 سال کی عمر ہے جناب عباس کی. اور جب جنگ صفین میں گئے تو ہر یہ سمجھ رہا تھا کہ علی آ گئے. ہر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ علی جنگ کر رہے ہیں. دشمنوں نے اعلان کیا علی آپ جنگ کر رہے ہیں. عباس نے کوئی جواب نہیں دیا. جنگ جاری ہے، ذوالفقار چل رہی ہے. اس لیے کہ جس کے لیے خدا نے ذوالفقار بھیجا ہو، توجہ، جس کے لیے کارخانہ خدا سے ذوالفقار بنا کر بھیجی گئی ہو، اگر وہ ذوالفقار عباس کے ہاتھ میں ہو تو یقیناً اس طرح چلے گی جیسے بجلی چل رہی ہے. جناب عباس کہ نگاہوں کے سامنے رکنا سب کی بس کی بات نہیں تھی. اس لیے کہ جنگ صفین میں 13 سال کی عمر میں انہوں نے وہ جنگ کی ہے. اور جناب عباس نے جنگ کر کے ثابت کر دیا کہ میں علی کا نتن جگر ہوں. صلوات پر محمد والے آغوش انوار میں پل جائے تو اسے عباس کہا جاتا ہے. ماحول انوار میں پل جائے اسے فضا کہا جاتا ہے. صلوات پر محمد انوار کے فضا میں جو پل جاتی ہے اسے فضا کہا جاتا ہے. اور آغوش انوار میں جو پلتا ہے اسے عباس کہا جاتا ہے. یقیناً عباس ضرور آئے ہوں گے، ضرور آئے ہوں گے. اس لیے کہ عنوان ہی عباس رکھا گیا ہے. اور جہاں بھی حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں شبیر ضرور آتے ہیں، وہاں شبیر ضرور آتے ہیں.
اس لیے کہ غلام کا تذکرہ آقا سے مل رہا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان کہیں نہ کہیں مولا حسین بیٹھے ہوں گے. سوچ کے بیٹھیے. اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں. جب بھی آپ فرش حسین پہ آئیے, اگر کوئی نیک حاجت ہو اور وہ قبول نہ ہوتی ہو, کوئی نیک حاجت ہو اور اگر قبول نہ ہوتی ہو, تو اپنے دست کے اوپر یعنی ہتھیلی کے اوپر لفظ عباس لکھیے. لفظ عباس لکھ کر فرش سے ملا دیجیے. جناب عباس کہتے یہ ہے کہ میں اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دوں گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس کے اٹھنے سے پہلے میں اس کی حاجت کو میں پورا کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے. یہ ڈھول و یقین والی زندگی نہ گزاریے. ایمان مستحکم ہونا چاہیے. کوئی حاجت ہو اور رد ہو رہی ہو, مستجاب نہیں ہو رہی ہو بارگاہ خدا بندے میں, عالم میں, فقط عباس لکھیے. اور لکھنے کے بعد اس فرش سے مس کر دیجیے. جب مس کر دیں گے تو عباس خود آواز دیتے ہیں, میں اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی حاجت کو میں پورا کرتا ہوں. اس لیے کہ ہاتھوں سے مدد کرنا آسان ہے, ہاتھوں سے مدد کرنا آسان ہے, بغیر ہاتھوں سے مدد کرنا مشکل ہے. عباس اس ذات کا نام ہے جس کے ہاتھ قلم ہو گئے ہیں. لیکن کربلا میں, میں دو جملے درمیان میں سے میں کر رہا ہوں, کربلا میں فقط 2 ہاتھ کاٹے گئے. توجہ, جملہ میں رکھنا ہوں آپ کی خدمت میں. کربلا میں فقط 2 ہاتھ قلم کر دیے گئے. یزید سوچ رہا تھا میں جیت گیا. 2 ہاتھ قلم کر کے یزید سوچ رہا ہے میں جیت گیا. عباس نے 2 ہاتھ قلم کرا کے زمانے کو 72 ہاتھ دے دیے. صلوات پر زمانے کو 72 ہاتھ دے دیے. 2 ہاتھ عباس نے کربلا میں دیے, زمانے کو 72 ہاتھ دے دیے. ہم نے 2 ہاتھ اس لیے نثار کیا تھا کہ تم 72 مل کے مشن کو آگے بڑھانا. اور اگر عباس کسی سے ناراض ہو جائے, اگر عباس کسی سے ناراض ہو جائے, خدا نہ کرے کہ عباس ناراض ہو, عباس تو ناراض ہوتا ہی نہیں. اس کی عظمت کو سمجھے عباس کیا ہے. عباس کسی سے ناراض نہیں ہوتا, اور اگر ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی منا نہیں سکتا, نہیں منا سکتا. لیکن عباس کو راضی رکھنے کے لیے اگر کوئی حاجت ہو تو پھر سکینہ کا واسطہ دینا, سکینہ کا واسطہ دینا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, جو بھی نیک حاجتیں آپ کے دل میں خدا کے لیے, حاضر و ناظر سمجھ کے عباس کو اپنی مدعا کہہ دیجیے. غازی, آج ہم تیرے دربار سے خالی نہیں جائیں گے, آج ہم تیرے دربار سے خالی نہیں جائیں گے. عباس یقیناً عطا کرتا ہے, عباس یقیناً ہمارے دامنوں کو بھر دیتا ہے. یہ ہے وہ عباس کی شخصیت. اور کیوں نہ ہو, 2 اماموں نے مل کے اس عباس کی پرورش کی ہے. چونکہ انوار ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ نے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجا. نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجا. ہم کتاب مبین کو کیسے سمجھے؟ نہ اللہ کے نور کو سمجھ سکتے ہیں, نہ کتاب مبین کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو ہم نے دونوں کو ہاتھی بنا کر بھیجا. قرآن پڑھیے
سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی گنجائش بالکل نہیں ہے. آگے کی آیت پڑھیے، دیکھو ہم نے نور بھیجا ہے، ہم نے کتاب مبین بھیجا ہے. اب اس نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس انوار کے خیمے میں جانا ہوگا جہاں اللہ سے نور کو بنا رہا ہے، جاننا اس نور کی خلقت کر رہا ہے. یہ نور جو سمجھنے آئے گا، کافر کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ نور کیا ہے. کافر کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ نور کیا ہے. نور کو سمجھنے کے لیے وہ بالغیب غیب پہ ایمان ہونا چاہیے. بالغیب غیب پہ ایمان ہونا چاہیے. فقط غیب پہ ایمان نہ ہو، بالغیب والصلاۃ، اور نماز بھی ادا کرنی چاہیے. بالغیب غیب کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. ہمارا ایک غیب میں ابھی بھی موجود ہے، ہمارا ایک ابھی بھی غیب میں موجود ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ وہ غیب سے دیکھ رہا ہے، وہ غیب سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں دیکھ کر ہماری اصلاح کر رہا ہے. کیا وہ قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ نے نور بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا. یوں ہی بھیج دیا. کارخانے انوار میں جب نور کو اللہ نے جمع کیا تو سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کی خلقت کی. صلوات صاحب مجھے سہارا دے. یہ تمہیداً ساری باتیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد، اس لیے کہ میں زیادہ مغز باشی کرنے کا عادی نہیں ہوں. زیادہ مغز باشی میں نہیں کرتا، مختصر بات کرنے کا میں عادی ہوں. اور مختصر میں وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جس سے اپنا علم ہے، اس کو نہیں جانتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. تم نہیں جانتے بغیر مطلب کی بحث مت کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے کہ جس مسئلے کو تم نہیں جانتے ہو شرماؤ نہیں. اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو لا علمی کا اپنے ثبوت دے دو. اس میں تمہاری عزت بچ جائے گی، اس میں تمہاری عزت بچ جائے گی. نہیں جانتا، نہیں جانتا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا. اور نہیں جاننے کے بعد آپ اس میں اگر زبردستی اپنی لگاتے تو امام فرماتے ہیں تم بھی خسارے میں جا رہے ہو. جس کو تم رہبری کر رہے ہو وہ خود بھی خسارے میں. دونوں کا گناہ تمہارے اوپر ہے. صلوات پڑھے. بغیر جانے ہوئے کسی مسئلے کا حل نہ بیان کیجیے. جان رہے ہیں، میں تو التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم روزمرہ کے مسائل سے واقف رہیں. روزمرہ کے مسائل سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. اگر ہم واقف نہیں ہوتے ہیں تو 8ویں امام رضا علیہ السلام وہ امام فرماتے ہیں ہمیں اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے شیعہ بازاروں میں اعلان کرتے ہیں. ہمارے شیعہ
بازاروں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں کا شیعہ ہوں، میں فلاں کا شیعہ ہوں، اور کردار سے اتنی بو آتی ہے، کردار سے اتنی بو آتی ہے کہ میرا نام اسے ڈوب دیتا ہے۔ لہذا اخلاق، کردار، افعال کو ہم اپنے بہتر بنائیں، ورنہ امام کو بڑی شرمندگی ہو جائے گی ہم سے، اور وہ افعال انجام دیے جائیں جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا شیعہ یہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں ہمارے ساتھ مشہور کیا جائے، ایک جگہ کھڑا کیا جائے، بھائی امام کے بغل میں کھڑا ہونا، امام کے بغل میں کھڑا ہونا، یہ رسول کے بغل میں دفن ہونا، توجہ نہیں کیا میں نے جھولے کو کھولا نہیں۔ بھائی رسول کے بغل میں دفن ہو جانے سے عزت نہیں بڑھ جاتی ہے، رسول کے بغل میں دفن ہو جانے سے عزت نہیں بڑھ جاتی ہے، بلکہ شیعہ بن کے اپنے کردار کو اجاگر کر دیے۔ حسین آپ کے کردار کا قصیدہ پڑھیں گے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک میں نے کتاب بھی دی، نور بھیجا ہے۔ اس نور کو پروردگار عالم نے جب اپنے انوار کے احاطے میں لیا تو پہلے نور کی خلقت کی۔ اللہ واسطے رہا، اللہ سے میں سوال کروں پروردگار عالم تجھے کیا ضرورت تھی ان انوار کو خلق کرنے کی؟ تجھے کیا ضرورت تھی ان انوار کو خلق کرنے کی؟ تو تھا ہی، شجر کو بنا دیتا، حجر کو بنا دیتا، آسمان میں شمینے کو لگا دیتا، زمین کے فرش کو بچھا دیتا، ستاروں کو ٹمٹما دیتا، سب کچھ کر لیتا، پھر انسانوں کو کیوں بنا دیا؟ ان انسانوں کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ یہی تیری تصویر کے لیے کافی تھی، جب اس نور کو بنا کے لا، یہ تو تصویر کر ہی رہا تھا اور ایک مرتبہ نہیں کیا ہے۔ سلام ہو اس نبی کے اوپر جس نبی نے ہمیں مسلمان کر دیا، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ سلام ہو اس نبی کے اوپر جس نے پہلی سجدے میں جب سر رکھا ہے تو 70 سال کے بعد اٹھایا۔ ہم 7 منٹ نہیں روک پاتے، ہم سجدے میں جاتے ہیں تو 7 منٹ نہیں رک پاتے ہیں۔ گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، ارے مولانا بہت دیر تک دعائیں پڑھتی ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی نے پہلا جو سجدہ کیا 70 سال کے بعد سر اٹھایا۔ جبینے رسالت پہ قطرے پسینے کے قطرات نمودار ہو گئے۔ اللہ نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز قدرت ہے، میرے حبیب گھبرانا مت، تم نے ایک سجدے کو اتنا طول دیا جو تمہارے جبین اقدس کے اوپر پسینے نمودار ہوئے، میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا، میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ جب جب ضرورت ہوگی کبھی آدم کو بنا دوں گا، کبھی نوح کو بنا دوں گا، کبھی یحییٰ کو بنا دوں گا، زکریا کو بنا دوں گا، کبھی موسیٰ کو بنا دوں گا۔ صلوات پڑھیں۔ میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا، جب جب ضرورت ہوگی میں نبیوں کی خلقت اسی انوار سے کرتا رہ جاؤں گا۔ اسی نور سے اللہ نے تمام انوار کی خلقت کی ہے، اور انوار کی خلقت کرنے کے بعد خود اللہ کہتا ہے، میں پوچھوں اللہ سے تو کیوں خلقت کر رہا ہے؟ اس نے آواز دیا، کنت کنزا مخفیہ، میں تو خود ہی چھپا ہوا خزانہ ہوں،
خزانہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے. شیعہ بھی خزانہ ہے. میں آیت پڑھوں یہ حدیث سنا ہوا. شیعہ بھی ایک خزانہ ہے. پڑھیے دعائے کمال حدیث کے ساتھ اٹھا کے دیکھیے اس میں ان شیعوں کے بارے میں امام کیا کہتے ہیں. من ذریتی، یہ میری ذریت سے ہے. جس امام کی ذریت سے ہم شیعہ حیدر کر رہے ہیں، اگر جیسا امام چاہتا ہے اس معیار پہ ہم اپنے آپ کو نہیں اتار پا رہے تو پھر شیعہ کہلانے کے قابل نہیں. امام حسین فساد کو ختم کیا ہے. ہم فساد کو جنم دیتے ہیں. امام حسین کربلا میں اسلام بچانے نہیں گئے تھے. کون کہتا ہے کہ اسلام بچانے گئے تھے؟ کیا مدینے میں نہیں بچا سکتے تھے؟ کوفے میں نہیں بچا سکتے تھے؟ امام حسین کربلا میں اسلام بچانے نہیں گئے. امام حسین کربلا میں انسانیت بچانے گئے ہیں. امام حسین کربلا میں انسانیت کو بچانے گئے تھے. اگر انسانیت بچ جائے گی تو پھر اسلام بچ جائے گا. اس انسانیت اگر پامال ہو جائے گی تو اسلام پامال ہو جائے گا. حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، فرعونیت کو ختم کیا ہے، نمرودیت کو دبایا ہے، شدادیت کو جہنم میں ڈالا ہے. اس لیے کہ امام حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ فرعون بھی پیدا ہوا ہے. اگر میں آج اسے ایسے چھوڑ دوں گا تو زمانہ فرعون بن جائے گا. اگر میں اسے آج چھوڑ دوں گا زمانہ شداد بن جائے گا. آج میں اسے چھوڑ دوں گا زمانہ رائے راست سے بھٹک جائے گا. لہذا حسین نے انسانیت کو بچا دیا ہے اور اسی انسانیت کو بچا کے ہمارے دامن میں لا کے ڈال دیا. موضوع بڑا خشک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل آپ خشک ہو رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا اسے الگ انداز سے پیش کرتا ہوں. سلام محمد اللہ. کبھی اس طرح کی باتیں خشک ہو ہی جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، لیکن کام کی باتیں انسان جلدی سنتا ہوتا نہیں. مجھے بھی الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے خیبر خندق مجھے یاد ہے. سیاست میں گزر سکتا ہوں لیکن دیکھیے خیبر خندق سنا کے ہم آپ کو جنت نہیں دے دیں گے. ہم خیبر خندق سنا کے آپ کو مجھے سے نکالے جنت اور آپ کے حوالے کر دیا جنت. آپ یہی مست ہونے لگتے ہیں. جنت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے اسے جیب سے نکالنے ہوتی ہے. جنت کے نمونے اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں. جنت کے نمونے اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں. کعبہ کو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. جو صاحب حیثیت نہ ہو وہ کیا کرے؟ جو صاحب حیثیت نہ ہو وہ کیا کرے؟ خانہ کعبہ تو جا نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے عدالت میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جائے گا حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو بوسہ دینے کے لیے، اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ نہیں جا سکتا. اللہ کے عدالت میں فرق ہو جائے گا. کہا نہیں. ایک عمارت ہم نے مکے میں بنوایا ہے، 2 عمارت ہم نے تمہارے گھر میں رکھا ہے. 2 عمارت ہم نے تمہارے گھر میں رکھا ہے. بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا. جس والدین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبا اٹھو، اٹھنے کے بعد دونوں خانہ کعبہ کا ہاتھ چھو لو تو وہاں سما ہے، وہ یہاں سما ہے. نہیں جو کے بعد نہیں سما جس کی حیثیت نہیں ہے وہ نہیں جا سکتے. وہ کس کو چومیں؟ امام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا گیا ہم خانہ کعبہ نہیں جا سکتے. گھر اس کا
مہمان اس کا آئے گا اس کے یہاں تو اللہ کے لیے کچھ فرائض ہے کہ نہیں؟ جب اس کے یہاں آئے گا اور جب ہمارا مولود کعبہ وہاں آتا ہے تو آنے کے بعد بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتے ہیں۔ اگر چند لمحات نہ ہوئے تو سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پریشان، دادا پریشان، اماں پریشان، نانی پریشان، سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس خانے کعبہ کے اندر ایک مذکور ہو، ایک عورت ہو، ویسے بھی اللہ نے عورتوں کو کمزور بنایا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو کمزور بنایا ہے، کہا یہ پھول کی مانند ہیں، اس سے خوشبو ہو ظلم مت کرنا، اس سے خوشبو ہو اس پہ ظلم مت کرنا، خبردار ہم نے خوشبو لینے کے لیے بنایا ہے، تم اس پہ ظلم مت کرنا۔ ماں ہے، ایک بیٹا ہے خانے کعبہ کے اندر، ماں پریشان، بچہ رو نہیں رہا، بچہ روتا نہیں، نہ آنکھیں کھولتا، نہ کھانے کو کچھ کہتا، کچھ نہیں کہتا۔ نبی کریم پہنچے، نبی کریم پہنچے، پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے باہر انتظار کیا، موجود حرم خانہ کعبہ سے باہر آیا۔ آنے کے بعد جب فاطمہ بنت اسد نے رسول کو دیکھا تو دیکھ کے ماں کہتی یا نبی اللہ بچہ رویا نہیں، بچے نے کھانے کی کوئی بات نہیں کی، یہ دودھ نہیں پیتا ہے، ساری باتیں کہیں۔ نبی مسکرانے لگے، علی سے مخاطب ہوئے، علی تم روئے کیوں نہیں؟ توجہ، علی تم روئے کیوں نہیں؟ آنے والا مہینہ جو ہے غدیر کا ہے، علی تم روئے کیوں نہیں؟ علی تم روئے کیوں نہیں؟ علی تم روئے کیوں نہیں؟ علی مسکرا کے جواب دیتے، اگر میں رو دیتا لوگ ڈر جاتے، میں رو دیتا زمانہ کہتا فاطمہ بنت اسد کا بچہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے، فاطمہ بنت اسد کا بچہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اچھا نہیں روئے نہیں، اچھی بات تھی، ماں گھبرا جاتی۔ آپ نے کھانے میں کیوں نہیں کہا؟ کہا یا نبی اللہ، میں اگر اپنی مرضی سے آیا ہوتا تو ماں سے کہتا کھانا کھلاؤ، ماں سے میں کہتا کھانا کھلاؤ، میں خود آیا نہیں ہوں، آپ نے بلوایا ہے، آپ نے بلوایا ہے۔ ایک مثال، بات واضح، آپ اگر مجھے اپنے گھر بلوائیے گا، رہنے کا انتظام، سونے کا انتظام، کھانے کا انتظام، مجھے جب تک رہنا ہے، لائٹ کا انتظام، تمام چیزوں کا انتظام کس کے اوپر ہے؟ میزبان کے اوپر۔ 2 گھنٹے رہوں، 2 مہینے رہوں، 2 دن رہوں، جب تک میں رہوں گا سارا انتظام آپ کے اوپر۔ بلایا کس نے ہے؟ یا اللہ مجھے ایک ناصر دے دے، توجہ، یا اللہ مجھے ایک ناصر دے دے۔ مانگا کس نے؟ رسول نے، یا اللہ مجھے ناصر دے دے۔ وہاں موسیٰ نے ہارون کو مانگا، وہاں موسیٰ نے ہارون کو مانگا، یا فخر موسیٰ نے علی کو مانگا، وہاں موسیٰ نے ہارون کو مانگا، یا فخر موسیٰ نے علی کو مانگا۔ علی آپ کھانا کیوں نہیں کھائے؟ ماں سے دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہ یا نبی معاف کیجیے گا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، لہذا سارا انتظام آپ کے اوپر، سارا اہتمام کرنا آپ کے اوپر۔ نبی کیا کرتے؟ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد امامت کو رسالت نے آغوش میں لیا، امامت کو رسالت نے آغوش میں لیا۔ جملے کا بندوں کہ رحلے رسالت پہ امامت نے آنکھیں کھولی، رحلے رسالت پر امامت نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد
یا علی بھوکے ہو؟ بالکل. دودھ چاہیے؟ بالکل. 3 دن ہو گئے ہیں، نہ میں رویا نہ بھوک کا اظہار کیا. دودھ چاہیے. توجہ، دودھ چاہیے، دودھ چاہیے. یا نبی اللہ بالکل مجھے دودھ چاہیے. میں ابھی بھی کائنات میں تشریف لایا ہوں، انتظام کرنا یہ آپ کا کام تھا، سارا اہتمام آپ کا کام تھا. آپ نبی دودھ لاتے تو کہاں سے لاتے؟ نبی دودھ لاتے تو کہاں سے لاتے؟ نبی نے آسمان کو دیکھا، اللہ نے آسمان سے نبی کو دیکھا. جبریل کو آواز دیا، جبریل جلدی جاؤ، میرا حبیب کچھ کہہ رہا ہے. توجہ، میرا حبیب کچھ کہہ رہا ہے. ادھر سے جبریل چلے، ادھر سے نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے. جیسے ہی نبی کے قریب جبریل آئے، جبریل آئے، آنے کے بعد رسول کے دست سے مبارک اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انگشت شہادت کو پڑھا اور پکڑ کے کہا یا نبی اللہ، ایک مرتبہ اسے دہن میں رکھیے، ایک مرتبہ اسے دہن میں رکھیے. نبی نے جو دہن میں رکھا، اب جو انگلی باہر آئی، خون کے بجائے وہاں سے شیر جاری ہو رہا تھا. علی جوش مار کے پی رہا تھا. صلوات پڑھے محمد مبارک میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ علی سیراب ہوئے. اور سیراب ہونے کے بعد ایک جملہ رسول نے کہا، یا علی تم نے اپنی نظروں کے لیے مجھے انتخاب کیا. یا علی آنکھیں کھولنا چاہیے تھا خانہ کعبہ کے اندر. علی مسکرائے، یا نبی اللہ اگر میں آنکھیں خانہ کعبہ میں کھول دیتا تو پھر رسالت کی زیارت نہیں ہوتی، رسالت کی زیارت نہیں ہوتی. البتہ وہ بڑے بڑے جو 360 رکھے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے تھے، جو 360 رکھے ہوئے تھے، میں اگر ان کو دیکھ لیتا تو شاید توڑنے میں مجھے افسوس آتا. اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی. علی تم نے مجھے اپنے لیے انتخاب کیا، یا علی میں تمہیں اپنے لیے انتخاب کرتا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی میں شہر علم ہوں، تم دروازہ ہو. بغیر دروازے کے کہیں کوئی داخل ہو جائے وقت کا جوڑ ہوتا ہے. جو دروازے سے آتا ہے اسے بڑی عزت دی جاتی ہے. علی ہے علم کا دروازہ. اس دروازے پہ کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا. سب کچھ مل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے مانگ لیں. علم مانگیں گے تو علم دے گا، کمالات مانگیں گے کمالات دے گا، عزت مانگیں گے عزت دے گا، شہرت مانگیں گے شہرت دے گا. علی کے کارخانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمیں مانگنے کے آداب نہیں معلوم ہے، مانگنے کا سلیقہ تو ہمیں آتا نہیں، مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کو ملتا نہیں. مانگنے کے آداب سیکھیں، اور مانگنا ہو تو یقیناً جناب عباس سے مانگے. میں نے ابھی یہ بھی بات کہی تھی کہ کوئی بھی نیک حاجت ہو، اس حاجت کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب فرش حسین پہ آئیے یہ سوچ کے آئیے کہ انوار خمسہ ضرور آئے. حسن بھی آئے ہوں گے، زہرا بھی آئی ہوگی، ہمارے خمسہ ضرور آتے ہیں. اپنے ہاتھوں پہ فقط لفظ عباس لکھیے اور لکھنے کے بعد فرش سے مس کر دیجیے. عباس آواز دیتے میں اٹھنے سے پہلے اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہوں.
اس لیے کہ میری سکینہ مجھ سے کوئی بھی بات کہی تھی، چچا پیاس لگی ہوئی ہے، چچا مجھے پانی کی ضرورت ہے، کاش کہ میرے ہاتھ قلم نہ ہوئے ہوتے، میری سکینہ پیاسی نہ رہ جاتی، میرے ہاتھ تو قلم ہو گئے۔ جب مجھ سے کوئی حاجت مند یہ لفظ کہتا ہے، مجھے فوراً سکینہ کے رخسانوں کی رنگت دکھائی دیتی ہے۔ کربلا سے شام تک بدلتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس کی مسائل سنیں گے، سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، احتیاط ضرور کیجیے گا۔ ایک مرجع وقت ایک تم ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ مجلس کے خطاب کیا اور کرنے کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے، جا کے آرام فرمانے لگے۔ شب جمعہ جو ہم اور آپ جناب اکبر کا نوحہ پڑھتے ہیں، ایک جملہ سن لیجیے، دل نہ پھٹ جاتا میرا، بڑا اچھا مسائل پڑھا انہوں نے جناب اکبر کا، درد بھرا وہ مسائل پڑھا تھا۔ مجلس تمام ہوئی، گھر جا کے سو گئے۔ شب کے سناٹے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک دروازہ کھل گیا، اور اچانک دروازہ کھلنے کے بعد ایک کالے برقعے میں بیوی آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا، شیخ تم نے مجلس پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے تو مجلس پڑھی ہے، یہ بتائیے کہ آپ نے کون؟ کہا میں بتاؤں تو سن نہیں پاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ ذاکر نے کہا نہیں آپ بتائیے کہ میں کون؟ کہا بس اتنا سن لو کہ حسین کی دفیاری ماں آئی ہوئی ہے، حسین کی دفیاری ماں آئی ہوئی ہے۔ وہ شخص اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ خدا کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ یہاں آ گئی ہیں؟ کہا غلطی نہیں ہوئی ہے، تم نے مسائل بہت اچھا پڑھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب کبھی بھی مجلس پڑھنا تو شب جمعہ علی اکبر کا مسائل مت پڑھنا، شب جمعہ علی اکبر کا مسائل مت پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا بیوی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے تم نے علی اکبر کا مسائل پڑھا ہے زینب پہ ہوش پڑی ہے، جب سے تم نے علی اکبر کا مسائل پڑھا ہے زینب پہ ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس علی اکبر کی استاد کا نام ہے عباس، کیا فنون دکھائے تھے جناب اکبر نے۔ جناب عباس جب آخری وقت خیمے میں آئے، تمام بیویوں سے گزرنے لگے، تو ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھنے کے بعد غریب کے پاس جا کے کہتے مولا اب تو اجازت دے دو، اب تو اجازت دے دو۔ حسین نے عباس کو دیکھا، کہا بھائی عباس میرے ساتھ پیچھے آؤ، اور ساتھ میرے پیچھے آؤ۔ جب حسین لے کر عباس کو خیمے کے پیچھے گئے گے تو حسین نے جملہ کہا، میں غریب ہو گیا ہوں عباس، میں غریب ہو گیا ہوں عباس، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، عباس ہو کے کہتے ہیں آقا بھی عباس موجود ہے، آپ غریب کیوں ہو گئے ہیں؟ عباس موجود ہے، آپ غریب کیوں ہو گئے؟ اب جملہ سن لیجئے، میں سلام دیتا ہوں۔ مولا حسین ہو کے کہتے ہیں عباس میں شام سے دیکھ رہا ہوں کہ میری دکھیاری ماں ارے خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ایک ہی آواز دیتی ہے، اے سن میرے لال میرے لال کو، ارے خود خنجر سے ضرور مت کرنا، ارے میں نے چکیا پیش پیش کے پڑھنا تھا، میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ سبحان رضن میں قضا رحیم تسلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کر سلطان اختر ابن علی اختر مرحوم، فضہ خاتون بسیر حاسن ہادی حسن مقدی مرحوم، آمنہ خاتون
انتہائی نواب سروروں کے ساتھ